الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی موقر باعزت شخصیات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری ماؤں اور بہنوں اور ہمارے اس علاقے کے مشہور بھائی جو ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو جس طرف سے آپ دیکھیں گے وہ کامل و مکمل نظر آئے. اگر آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیں تو اس جیسا خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بڑا مشہور شعر پڑھا کرتی تھی. فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمسو، لنا شمس وللآفاق شمسو والشمس تطلع بعد العشاء. ایک سورج دنیا والوں کا ہے کہ جب روشن ہوتا ہے تو پوری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، پوری دنیا منور ہو جاتی ہے. اور ایک ہمارا اپنا سورج فرماتی ہے کہ میرا اپنا سورج کچھ سورج سے بھی کہیں زیادہ اچھا. اور تعریف کرتی ہیں، فرماتی ہیں دنیا والوں کا سورج تو صبح فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد نکلتا ہے.
روشنی ماند پڑ جاتی، اس کی روشنی کی کرنیں غائب ہو جاتی، فرماتی ہے اس وقت میرا سورج نکلتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی، گرچہ کمزور روایت، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری سوئی غائب ہو گئی، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کمرے میں تشریف لائے، ان کی روشنی، ان کے چہرے کی چمک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کمرے کو جگمگا دیا، اور جو سوئی میں تلاش نہیں کر پا رہی تھی وہ سوئی میں نے نبی کے چہرے کی روشنی میں تلاش کر لی۔ جس طرف سے آپ نبی کو دیکھیں، خوبصورتی دیکھ لیں، اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں، اخلاق دیکھ لیں، اس سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، کمال دیکھ لیں، اس سے زیادہ با کمال کوئی نہیں، خوبیاں دیکھ لیں، اس سے زیادہ اوصاف کسی کے پاس۔ شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کے کمالات ایک طرف، ہمارے نبی کے کمالات ایک طرف۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا میں رہتے ہیں، ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہمارے نبی کی ذات سے صادر ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی وقت کر ہی نہیں سکا۔ انسانوں کو بچھڑ کر روتے ہوئے دیکھا، انسانوں کو بچھڑ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی آدمی باہر جاتا ہے، اس کے گھر والے روتے ہیں، وہ خود روتا ہے، گھر والے افسوس کرتے ہیں، وہ خود افسوس کرتا ہے۔ قربان جائیے نبی آخر الزماں پر کہ ان کے بچھڑنے کو سن کر ایک تنا جو کھجور کا پیڑ تھا وہ رونے لگا آنسو بہانے۔ روایتوں میں موجود ہے۔ آج جو منبر آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر، پہلے یہ منبر نہیں تھے شروع زمانے میں، بعد میں یہ منبر بنائے گئے۔ ہمارے آقا جب خطبہ پڑھتے جمعہ کا، کھجور کے تنے کے اوپر سہارا لگاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب منبر بن کر تیار ہوا اور صحابہ نے اس کھجور کے تنے کو الگ کر دیا، اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی منبر پر آتا ہے، منبر پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کھجور کا تنا رونے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ نبی آخر الزماں اترتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تب جا کے وہ خاموش ہوتا ہے، اور نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا ہی نہیں۔ انسانوں کو بچھڑ کر روتے ہوئے دیکھا، جانوروں کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا، مگر ہے کوئی جو بتا دے، کوئی تاریخ بتا دے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے کہ کھجور کا تنا اور لکڑیاں جو بے جان چیزیں ہیں وہ کسی کے جانے پر اور کسی سے بچھڑنے پر افسوس کرے اور ان کے آنسو نکلے، وہ روئے اور چلائے۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہو موٹر چلتے ہیں، پمپنگ سیٹ چلتے ہیں، ٹیوب ویل چلتے ہیں، پانی کے فوارے نکلتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا انگلیاں فوارہ بن جائیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1600 صحابہ کی جماعت، پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم وضو کیسے کریں؟ وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کا حبیب فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں، اللہ کا نبی موجود۔
ایک پیالہ لایا گیا، اس پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس پیالے میں، اس کٹورے میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی، خدا کی قسم جس طرح فوارے ابلتے ہیں پانی کے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پانی ابلتا ہے۔ یہ خصوصیت نبی آخر الزمان۔ آپ نے سنا ہوگا انسان شکایت کرتے ہیں، انسان اپنے دل کے درد کو بیان کرتے ہیں، انسان اپنے دکھ کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ جانور اپنا دکھڑا بیان کرے؟ یہ ہمارے آقا کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اونٹ آیا، اس نے آ کے آپ کو سجدہ کیا اور کہتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ لاؤ بلا کے میرے پاس۔ مالک کو بلا کے لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام طاقت سے زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم ہے۔ ہے دنیا میں کوئی جو جانوروں کی بولی سمجھتا ہو، جس سے جانور اپنا دکھڑا بیان کرتا ہو؟ یہ صفت ہمارے نبی کی ہے، ہمارے آقا۔ کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے دیکھا کلہاڑیاں لکڑیوں کو پھاڑ دیتی ہے، پھاوڑے زمین کی مٹی کو پھاڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا انگلیوں کا اشارہ چاند کو ٹکڑے کر دے؟ یہ خصوصیت ہمارے نبی کی۔ ابو جہل نے کہا تھا، دشمنوں نے کہا تھا، اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں مانوں گا کہ آپ نبی آخر الزمان۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کی طرف، وہ چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہے، آنکھیں میچتے رہے، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ کیا واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ ہاں ہاں، نبی کی انگلیوں میں یہ تاثیر ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو۔ یہ خصوصیت ہمارے نبی، ہم اسی نبی کے امتی، اسی نبی کے ماننے والے۔ اتنا مقدس نبی جس نے دشمنوں کے دلوں کو موم بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو واقعہ، یاد کرو وہ زمانہ، نبی نے تمہارے دلوں کو ایسا موڑ دیا، ایسی تصویر فرما دی نبی نے کہ تمہارے دل جو دشمن تھے وہ دشمنی بدل گئی پیار و محبت الفت۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے۔ کون صحابہ؟ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے سے پہلے حال یہ تھا، ان کی صفات یہ تھی، ان کے اوصاف یہ تھے، ان کے اوصاف یہ تھے، ان کی صفات یہ تھی کہ وہ آپس میں لڑتے تو پشت ختم ہو جاتے۔ باپ جب مرتا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا، بیٹا تو سارا کام کر، مجھے منظور ہے، مگر تو وہ لڑائی، وہ جنگ کی آگ بجھنے مت دے۔ قربان جائیے اس نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آئے اور آپ نے لوگوں کے درمیان وہ محبت پیدا فرما دی کہ لوگ شیر و شکر ہو گئے۔ جس طرح دودھ کے اندر شکر گل جاتی ہے، جس طرح لسی کے اندر شکر گل جاتی ہے، اسی طرح ان کے دلوں میں محبت جاتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس نبی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اپنے ان مہمانوں سے کہتا ہوں جو ہمارے مہمان، ہمارے برادران وطن بیٹھے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد، ہم ایک ماں باپ کی اولاد۔ ہمارا آپ کا سب کا سلسلہ جا کے ملتا ہے پہلے انسان پر، جن کو ہم آدم کہتے ہیں، جن کو آپ منو کہتے ہیں۔ ہمارا سب کا سلسلہ جا کے وہی ملتا ہے، ہم سب انہی کی اولاد۔ جس طرح ایک ماں باپ کے کئی لڑکے، ایک یہ بھائی، ایک وہ بھائی، ایک وہ بھائی، اسی طرح ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے آپ میں کوئی فرق نہیں،
وہ تو لوگوں نے سیاست کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس طرح کی کھائی کھود دی ہے، اس طرح کا گڈھا کھود دیا ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہیں۔ ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، کہ جو ہمارے بوڑھے ہوتے تھے، ہمارے غیر مسلم بچے انہیں چاچا کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے بچے غیر مسلم بھائیوں کے بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو تاؤ جی کہا تھا۔ اتنی محبت تھی، ایسی محبت، آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟ میرے بھائیوں، اس محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اسی ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہی رہتے ہیں، یہی مریں گے، یہی مٹی میں دفن ہوں گے، آپ بھی یہی جلا ہے۔ ہمارے درمیان نفرت کیسی؟ میں اپنے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا، ایک دوسرے مذہب کا آدمی ہمارے نبی کا مہمان بنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی بکریاں تھی، بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے، وہ رات میں بھوکا ہوا، اس نے بکریوں کے دودھ کو نکالا اور پی گیا، صبح کو چلا گیا۔ قربان جائیے اس نبی آخر الزماں پر جس کو صبح اٹھنے کے بعد دودھ نہیں ملتا، مگر وہ کہتا ہے مہمان کی عزت ہمارا حرام، مہمان کی عزت ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری، اور اعلان کر دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، تم دھرتی والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی، تم پر رحم۔ یہ تفریق، یہ بھید بھاؤ کہاں سے پیدا ہو؟ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، فیض آباد کمشنری لگتی تھی، ہمارے والد صاحب ریلوے کے افسر تھے، فیض آباد کا کمشنر جی ایم نگم کر کے نام تھا ان کا، غیر مسلم تھے، مگر اتنی محبت تھی ہمارے والد سے، اپنے ساتھ بٹھا کر اسی پلیٹ میں کھلایا، کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ آج یہ فرق کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی نے صاف اعلان کر دیا لا فضل لعربی ولا لعجبی ولا لاسود ولا لابیض کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، کوئی گورا آدمی ہو، اس تو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں، کوئی عرب کا رہنے والا ہو، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، سب برابر، کوئی فرق کسی کے اندر نہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب کے پاس وہی شکل، وہی دو آنکھیں سب کے پاس، دو ہاتھ سب کے پاس، دو کان سب کے پاس، وہی ڈھانچہ، وہی شکل صورت سب کے پاس۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں کہتا ہوں ہم تو ان اکابر کے قدموں کے نیچے رہتے ہیں جن اکابر نے ہندوستان میں ہمیشہ بلا کسی تفریق کے مدد کی۔ دارالعلوم دیوبند، جمیعت علماء ہند، یہ وہ لوگ، ان کے اکابرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں، اگر باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، مسلمان کی مدد ہوگی تو ہمارے برادران وطن کی مدد کی جائے۔ کیرلا میں فساد، کیرلا میں باڑھ آئی، اس باڑھ میں لوگ بے گھر ہو گئے، جمیعت نے مکان بنوایا، مسلمانوں کو بھی دیا، برادران وطن کو بھی دیا، عیسائیوں کو بھی دیا، اور فرمایا سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ ابھی نوح کے علاقے میں حادثہ ہوا تھا، جمعیت نے مکان بنوائے، وہاں دکانیں جلائی گئی تھی، 4 ہمارے غیر مسلم بھائی، جمعیت نے ان کو زمین کا باقاعدہ پورا کاغذ دیا کہ یہ زمین لوگوں نے اعتراض کیا کہ فساد ہوا تھا، ان لوگوں نے دکانیں جلائی تھی، حضرت نے فرمایا نہیں، وہ جلانے والے، وہ برباد کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں، وہ تو محبت کرنے والے لوگ۔ حضرت ہم
تو ان اکابر کے ماننے والے، ہم تو ان کے کفش بردار ہیں جنہوں نے ہندوستان میں الفت و محبت کی ہوا چلانے کے لیے محنتیں کی. آج بھی ہماری وہ شخصیات کھڑی ہوئی ہیں، ان کا یہی مشن ہے، کوئی تفریق کوئی بھید بھاؤ نہ ہو. اور میں انتہائی خوشی سے کہتا ہوں، اپنے دل کی انتہائی خوشی سے کہتا ہوں، ان کے آنے سے جتنی خوشی مجھے ہوئی ہے اتنی آپ کے آنے سے صحیح بات ہے. اس واسطے کہ ہمارے بھائی جب یہ آئیں گے، جو غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں وہ غلط فہمیاں دور. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں درگاہ کے علاقے میں رہتا ہوں. درگاہ میں 6 میڈیکل اسٹور ہیں، اس میں سے ایک میڈیکل اسٹور ایک غیر مسلم بھائی، ایک پنڈت کلپنا کے نام سے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پورا علاقہ مسلمانوں کا، مگر جتنی بکری اس کلپنا والے کی ہوتی ہے اتنی بکری کسی کی نہیں. یہ لیٹسٹ ہے، یہ آج کل کی چیز. ہمدردی اور محبت جس طرح کی، اور ہم ان کو سوئی بھیجتے ہیں عید میں، وہ ہمیں اپنے تہوار کے موقع پر اپنی چیزیں بھیجتے ہیں. یہ محبت. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی، آپس میں محبت، آپس میں الفت، یہی تمہاری زندگی. اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اپنے ہر پروگرام میں، تمہاری شادی ہو، تمہارے ہاں عقیقہ ہو، جلسہ ہو، کوئی فنکشن ہو، اپنے برادران وطن کو بھی آؤ. مدرسوں کے پروگرام ہو، اس میں بھی ان کو بلاؤ. اس لیے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ. دارالعلوم دیوبند میں 15 اگست کا پروگرام ہوا، ڈی ایم کو بلایا گیا، ایس ایس پی کو بلایا گیا، ایس ڈی ایم کو بلایا گیا. وہ لوگ آئے، بیٹھے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کی تقریر ہوئی، محتمم صاحب کی تقریر ہوئی. ڈی ایم صاحب کو کہنا پڑا، انہوں نے اپنی زبان سے کہا، جتنا سندر اور جتنا بہترین نظارہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر، اتنا بہترین نظارہ ہمیں کم دے. میرے بھائیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں، اپنے ہر پروگرام میں نفرت سے نہیں مٹ سکتی، نفرت محبت سے مٹ سکتی. محبت کا چراغ جلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور نفرت پیدا ہوگی، اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں، بگاڑ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوتا، سب کا نقصان. ایک دن دکان بند ہو گئی، جو ہینڈ اینڈ ماؤتھ ہے، کمائے اور کھائے، ان کی تو شام کی تھالی، ان کی شام کی تھالی میں کھانا نہیں پسیرا جاتا. کیوں؟ فساد ہوا، بگاڑ ہوا، گانے بند. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہی تعلیم ہے، یہی پیغام ہے. قرآن تو صاف کہہ رہا ہے، قرآن نے اعلان کر دیا، سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی. ہمارے نبی نے فرمایا، المسلم من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی تکلیف سے سارے لوگ محفوظ رہے. یہاں کسی کا نام نہیں لیا کہ مسلمان محفوظ رہے، نہیں، الناس سارے لوگ محفوظ رہے. میرے بھائیوں، اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے. اور کہا، من احب للہ، اللہ سے سب سے محبت کرو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. ایک آدمی بڑا نمازی ہے، ایک آدمی بڑا روزے دار ہے، مگر اس کے تعلقات خراب ہیں، یاد رکھیے گا وہ ولایت کو نہیں پہنچتا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں پھر سے یہ بات کہتا ہوں، آپ ہمدردی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ لوگوں کے معاملات میں شریک ہوں، اور اپنے ہر پروگرام، چاہے جس طریقے کا پروگرام ہو،
آپ بلائیے. میں ایک زندہ واقعہ، موٹا سا ایک واقعہ بیان بتاتا ہوں آپ کو. لاک ڈاؤن ہوا. لاک ڈاؤن میں ڈی ایم صاحب نے کہا قربانی نہیں ہوگی، بڑے جانوروں کی. چند ہمارے غیر مسلم بھائی آئے، انہوں نے ہم سے کہا ہم کو لے کے چلیے. سٹی مجسٹریٹ کے ہم گئے، اے ڈی ایم کے ہاں گئے، وہ ہمارے بھائی بھی ساتھ میں گئے. انہوں نے برجستہ کہا کہ جب ہمیں دقت اور آپتی نہیں ہے، آپ کیوں قربانی کی پرمیشن نہیں دے رہے؟ ہمیں کوئی آپتی نہیں، لاک ڈاؤن نہ ہونی دیجیے، یہ اپنے گھر میں کریں گے، اپنے علاقے میں. آج بھی یہ محبتیں موجود ہیں، آج بھی یہ تعلق موجود ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیزوں، آپ سب کی ہماری ذمہ داری ہے اپنے تعلقات کو بنائیں. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو غلط فہمی کی ہو، مل کر سمجھیں. غلط فہمی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ مل بیٹھ کر جب سمجھیں گے تو غلط فہمی اپنے آپ دور سے. غلط فہمیاں کبھی دور نہیں ہوا کرتی. یہی چند باتیں تھیں جو ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تھیں. میں نے آپ کو بتایا یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہماری اصلی تعلیمات ہیں، جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں. ہماری مذہبی تعلیمات اس کے علاوہ اور کوئی جو پروپیگنڈا پھیلایا جائے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ سارے پروپیگنڈے غلط ہیں. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک پیڑ کے نیچے آپ آرام کرنے لگے. ایک جانی دشمن آیا. اس نے دیکھا کہ نبی کی تلوار یہاں لٹکی ہوئی. اس نے تلوار کو اٹھایا، آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ بچائے. اس کی تلوار گر گئی. آپ نے وہ تلوار اٹھائی. آپ نے پوچھا بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہترین تلوار لینے والے بن جائیے، یعنی مجھے معاف کر دی. اس نے آپ نے معاف کر دیا. آپ نے معاف کیا. وہ کہتا ہے آپ سے زیادہ رحم دل، آپ سے زیادہ محبت والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہاتھ پھیلائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اس کے علاوہ جو پروپیگنڈے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہماری روایات ہیں محبت کی، جو ہماری روایات پرانی روایتیں محبت بھائی چارگی کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.